بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا موضوع تصوف کے لحاظ سے بلے شاہ صاحب کی ایک تھوڑی سی شاعری ہم آپ کو تصوف کے لحاظ سے پیش کریں گے۔ بہت ہی بہترین، بہت ہی سبق آموز اور تصوف کے لوگوں کے لیے ایک اشارتاً راستہ ہے۔ امید کرتا ہوں اسے پسند ضرور کریں گے اور اسے شیئر ضرور کریں گے، لائک کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز پر مل سکے گی۔ بلے شاہ صاحب ہم فرماتے ہیں، پریم نگر وچ 9 دروازے 10واں صدر مقام۔ کیا کہتے ہیں بلے شاہ کہ پریم نگر وچ 9 دروازے 10واں صدر مقام، 5 تھانے 4 تحصیلاں مرکز خاص ماں، 6 گورنر اس قلعے وچ حق میں 2 پہچان، 26,000 ملازم رمزوں عارف کرن پچھان، اے رمز حقیقی مخفی وچ ناطق قرآن، بلے شاہ جڑا اس دی رمز پچھان، اونوں مرشد کامل جان۔ تو دوستو، اس کی تشریح کے سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے، آپ ذرا غور کیجئے گا تو یہ تصوف کا بہترین راستہ ہے، جسے سمجھ میں آتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سرکار بلے شاہ فرماتے ہیں کہ انسان کو، بلے شاہ فرماتے ہیں انسان پیار کی نگری کہتے ہیں، انسان کو پیار کی نگری کہتے ہیں، جس میں 9 دروازے ہیں، اس وجود کے 9 سوراخ۔ صدر مقام انسانی دماغ میں موجود سینٹر ہے، جہاں ذات کی تجلی پڑتی ہے، اور بہت سے لوگ اس کی یہ بھی تشریح کرتے ہیں کہ مومن کا دل عرش اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ دل پہ ہلکا جو ہوتا ہے، ڈائریکٹ انفارمیشن آتی ہے، تو یہ صدر مقام ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں 5 تھانے، یعنی 5 اس کے وجود ہوا سے ظاہری، دیکھنا، سننا، چھونا، سونگنا، چکھنا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں 4 تحصیلوں، یعنی 4 عناصر، آگ، پانی، مٹی، ہوا کا، ٹھیک ہے نا، ہوا کا بنایا وجود ہے جیسے۔ اس کے بعد کہتے ہیں 6 گورنر، 6 وجود میں نور کے پوائنٹس یا لطائف ہیں۔ اگر کوئی تھوڑا تصوف کو جانتا ہے تو یہ لطائف انسان کے جسم میں پائے جاتے ہیں، ذکر کے لیے، جو ذکر کر کے اس کو اجاگر کیا جاتا ہے، کھولا کیا جاتا ہے یا روشن کیا جاتا ہے۔ جیسے پہلا لطیفہ قلبی، دوسرا لطیفہ روحی، تیسرا لطیفہ سری، چوتھا لطیفہ نفسی، 5واں لطیفہ خفی، 6واں لطیفہ جو ہے اخفا یا اخفے بھی کہتے ہیں، اخوا بھی کہتے ہیں۔ ایک اہم بات ہے کہ یہ 7 مراتب ہے احادیث سے، یا حدیث سے معلوم پڑتا ہے ان چیزوں کا۔ تو احادیت، وحدت، وحدیت، روح، مثال، شہادت، دعا کے، ٹھیک ہے، ظاہر اور باطن اس وجود کے 24,000 ملازم ہیں، یعنی کہ جو تخلیق خداوندی ہے وہ یہ کاؤنٹ کرتے ہیں 24,000۔ یہ وجود ایک دن میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ظاہری، باطنی، اس بات کو صحیح کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ 24,000 ملازم۔ اب ملازم انہوں نے کہا کہ یہ وجود ایک دن میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا مشاہدہ ہے، اور کامل مرشد یہ مشاہدات کروا دیتے ہیں۔ آئیے تھوڑا مشاہدہ تو کریں۔ جس طرح جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، اسی طرح روح کے بھی اعضاء ہوتے ہیں۔ روح چونکہ لطیف ہوتی ہے، اس لیے اس کے اعضاء کو لطائف کہا جاتا ہے، اور روح ایک عضو کو لطیفہ کہتے ہیں۔ انسانی اعضاء میں سے 5 اعضاء ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک کام کرنا چھوڑ دے تو موت واقع ہو جاتی ہے، جیسے دل، دماغ، گردے، پھیپھڑے اور جگر۔ انہیں اعضاء رئیسہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح روح کے بھی 5 لطائف رئیسہ ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟
ان میں سے اگر کوئی ایک کام چھوڑ دے تو انسان کا اللہ تعالیٰ کے انوارات سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ وہ 5 لطائف یہ ہیں: لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ خفی، لطیفہ سری، لطیفہ اخفا۔ جس جسم میں اعضاء کی جگہ مقرر ہے، ایسے ہی لطائف کی جگہ بھی مقرر ہے۔ جس طرح عارض و رئیسہ کے مادی خوراک ہے، اس طرح لطیف کے ایک نور ہے۔ ان انوارات کے مخصوص رنگ ہے، اور ہر لطیفے کا نور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس لطیفہ پر کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے وارد ہوتا ہے۔ ہر لطیفے کا اپنی مخصوص بیماری حملہ اور ہو جاتی ہے۔ اس لطیفے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہوتا ہے، ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان انہیں 5 بیماریوں سے حملہ آور ہوتا ہے، اور بیماریاں لطائف سے اسی طرح وابستہ ہے۔ لطیفہ قلب بھی، یعنی کہ اس کو اگر شیطانیت کی حملہ ہوگا تو شہوت۔ لطیفہ روح، اس میں غصہ بڑھ جائے گا، شیطان اس کو غصہ دلائے گا، غصہ بڑھائے گا۔ لطیفہ خفی، لالچ کو بڑھاتا ہے، شیطان اس کے اگینسٹ لالچ کو بڑھاتا ہے تاکہ وہ اس کی ماند پڑ جائے، ایکٹیویٹی یا پاور۔ لطیفہ سر، حسد، انسان میں ہوتا ہے، حسد کو بڑھا دیتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ حسد کو بڑھا دیتا ہے۔ لطیفہ اخفی، تکبر۔ تکبر والی کہانی ہے، یہ بھی انسان میں پڑھنے شروع کر دیتی ہے۔ اسے ابھارنے والا بھی شیطانی خیال ہے، اسے اگینسٹ جو چل رہا ہوتا ہے۔ ہر لطیفے کا اپنی تعلیم ہے۔ جیسے جیسے اس لطیفے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا جاتا ہے، ویسے ہی اس لطیفے سے منسلک بیماری پر کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہر مسلمان کو ان انوارات کا حصول عطا فرمائے اور شیطان کے چنگل سے رہائی عطا فرمائے۔ آمین بصدقہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔